ماہ رحمت، ماہ سیام، ماہ مغفرت۔ رمضان نزول قرآن اور بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلام رحمان میں میں ہوں آپ کی میزبان حافظہ کلثوم ریاض۔ تیرا چرچا گلی گلی ہے، تیرا چرچا گلی گلی ہے، ڈالی ڈالی کلی کلی ہے، واصف ہر ایک گل و قمر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ ناظرین، اپنے پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ ظہیر عباس، جو کہ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے 8 مصلح جو ہیں وہ سنائے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ صحافی بھی ہیں۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو روشن کریں۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ میں اور سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک بہت خوبصورت راز اور تعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ اور ناظرین، آج کے ہمارے خصوصی مہمان ڈاکٹر بابر بن دلاور، جو کہ مذہبی اور میڈیکل ریسرچ اسکالر ہیں، آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جو ہے رمضان کے متعلق بہت اہم معلومات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا۔ اور کیسے رہا آپ کا سفر، کیسا رہا؟ آپ یہاں تک آئے آرام سے آ گئے؟ جی ہاں شکر جی اللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، رمضان کی جیسے کہ آمد ہے اور رمضان کی ماشاءاللہ سے ہماری ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں، تو رمضان کے بارے میں جو ہے ہم آپ سے کوشچن کرنا چاہیں گے، جو کہ آج کل کے لوگوں کے لیے بھی جو ہے یہ بہت ضروری معلومات ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ سحری کا جو ٹائم ہے، مخصوص ٹائم کیا ہے؟ کہ لوگ جو ہوتے ہیں اذان ہوتے تک جو وہ کھاتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں جی اذان ختم ہوگی تو ہم کھانا چھوڑیں گے، تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین؟ اسلام میں جو دین کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ جی پہلی بات یہ جی اسلامی فقہ کا، جورسپروڈنس کا بنیادی اصول ہے کہ دین میں آسانی ہے۔ جی اب اس میں
حکم یہ ہے کہ جب جو ہی صبح صادق ہو جاتی ہے تو کھانا پینا بند ہو جائے گا. ہاں جی. البتہ کچھ جو ہی طلوع صبح صادق کے ساتھ ہی اگر کہیں سے کوئی مؤذن اذان دینے شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وقت کھانے پینے کا چل رہا ہے, اس کا کھانا پینا تو بند ہو چکا ہے. ہاں اگر ایسے حالات ہیں, گھڑی نہیں ہے, الارم نہیں ہے, ٹی وی پہ نہیں چل رہا, میڈیا نیٹ پہ کوئی میسیج اس کو نہیں آ رہا, تو جیسے پہلے وقت میں ہوتا تھا کہ وقت معلوم کرنے کے ذرائع نہیں تھے, گھڑیاں نہیں تھیں, چیزیں نہیں تھیں, تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو لوگ اس وقت بھی کھاتے رہتے تھے, تو یہ بات درست نہیں ہے. ہاں اگر صبح صادق کے سٹارٹ ہوتے ہی اذان ہو جاتی ہے اور کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی لقمہ ہے تو وہ کھا لے, کسی ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے, گلاس ہے تو وہ پی لے, کوئی جوس شربت ہے تو وہ پی لے, وہ منہ میں لگا ہوا تو پی لے, تو یہ ایک دین نے آسانی دی ہے. البتہ بہتر اس میں امر یہی ہے کہ آپ کھانے پینے سے رک جائیں جو ہی کھانے پینے سے رکنے کا وقت ہو گیا. جی جیسے اذان ہوئی. جی ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سیکنڈ کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی مسواک کرنے سے اور پیسٹ جو ہے وہ یوز کرنے سے کیا روزے کو کوئی اثر پڑتا ہے؟ روزے کا اثر تب بہتر نہیں رہتا کہ جب کچھ چیز حلق میں جائے اور اس کا معدے میں بھی اثر پہنچے. تو مسواک میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں. البتہ منجنے جن میں ٹھنڈک والی چھت پودینہ, الائچی, جائفل, لونگ کی چیزیں بنی پڑی ہوتی ہیں, یہ وہ پیسٹ جن میں آپ کو ٹھنڈک فیل ہوتی ہے, ان کا ذائقہ حلق اور حلق سے نیچے بھی جاتا ہے, تو وہ کرنی تو ممنوع ہے, مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی ناظرین ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے ہمیں روزے کے بارے میں آگاہی دلوائی. تو پروگرام جو ہمارا اس طرح سے چلتا رہے گا. تو ابھی ٹائم ہوتا ہے ہمارا شارٹ بریک کا, بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. سعودی عرب الریاض بھتانز کیرلا مارکیٹ صفا مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش. ہر قسم کی معیاری میڈیسن پر 10% ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے. رابطے کے لیے 27665556. بہترین میڈیسن کا مرکز دارالحکومت الریاض میں خان ٹریول اینڈ کارگو سروس آپ کی خدمت میں پیش. اپنا قیمتی سامان اپنے پیاروں تک پہنچانے کے لیے قابل اعتماد ادارہ خان ٹریول اینڈ کارگو سروس سے رابطہ کریں. 05977633345 01147633016. جی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر بابر بن دلاور, جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ موجود ہیں, تو ان سے ہم روزہ کے بارے میں اور رمضان کے بارے میں بہت خوبصورت معلومات اور خصوصی معلومات حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے ان سے اپنی گفتگو کا جو ہے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے کوسچن یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے, جب رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا ڈبل اجر دیتا ہے, آپ کو ڈبل ثواب دیتا ہے. تو اگر آپ نفلی عبادت کرتے ہیں تو اس کا ثواب فرائض کے برابر ملتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ روزے کے بارے میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ جو ہے وہ صرف اللہ پاک کے لیے, اور اس کی یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو صرف ایک شخص چل رہا ہے, ہمیں نہیں پتا اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے, یہ وہ جانتا ہے جب اللہ جانتا ہے. جی بالکل. تو چونکہ روزے کا پیور معاملہ اور اس کے دل اور قلب کا اور دماغ کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے, اس لیے اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں. جس شے کی جزا خود اللہ پاک ہے, اس میں پھر ڈبل ٹرپل اور مطلب ہزاروں یا لاکھوں گنا ثواب کا تعلق ہی نہیں آتا. اللہ ہے تو سب کچھ اسی کا ہے. جی بالکل, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جی بالکل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا جو ہے سلسلہ ہم ایسے ہی بڑھاتے ہیں, اور ان سے ایک کوسچن جو ہے وہ میں اور کرنا چاہوں گی جو بہت ضروری بھی سمجھا جاتا ہے کہ انجیکشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جب روزے میں اگر کوئی بیمار کو انجیکشن لگایا جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ پھر یہ آ گیا کہ علماء کرام اس بات کی وضاحت فرما چکے ہیں کہ انجیکشن اگر بیماری کے لیے, بخار کے لیے, کسی مرض کے علاج کے لیے لگایا جا رہا ہے اور وہ شخص حالت صوم میں ہے, روزے کی حالت میں ہے, تو اس کو اجازت ہے. البتہ ڈرپ لگانے کی اجازت نہیں ہے. وہ چیز جس سے خوراک پہنچتی ہے انسان کو, انسان کے جسم میں خوراک کی طاقت پہنچتی ہے اور معدے پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے, اور وہ بذریعہ وین شریان لگتی ہے جسم کے, جس کا معدے پہ افیکٹ ہو, وہ لگانے کی اجازت نہیں ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر روزے کی فرضیت کا حکم آیا ہے وہیں پر اللہ پاک نے ہمیں خاص رعایت بھی دی ہے. فَمِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, کہ تم میں سے جو کوئی سفر میں ہے یا بیمار ہے تو وہ روزہ نہ رکھے. اس کے آگے ہی بیان کیا گیا ہے, لیکن روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. تو لیکن پرمیشن از الاؤڈ بائی اللہ الرحمن الرحیم, کہ اللہ پاک نے
اپنے رحم و کرم سے مریضوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دیا کہ بھئی بعد میں رکھ لینا جب تم صحت مند ہو جاؤ گے. جی تو ایسا مریض جس کو پتہ ہے کہ میں صحت مند نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پرماننٹ اجازت دے دی. دین میں آسانی ہے، کوئی سختی نہیں ہے. پہلا اصول ہی فقہ کا، تصوف کا، دین کے اصول و ضوابط کا یہ ہے کہ دین میں آسانی جو ہے وہ اختیار کی جائے گی. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب مرض کی بات ہوتی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو روزہ ہے اس سے ایک جسم کی کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم انفلیمیشن کہتے ہیں، وہ بڑھ کے کم ہوتی ہے. جب وہ کم ہوتی ہے تو روزے کی وجہ سے، جس کو ہم روزے کا اثر کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں امیونٹی یا قوت مدافعت بڑھتی ہے. اور جب قوت مدافعت بڑھتی ہے تو یہ واحد وہ چیز ہے جو کہ آج موجودہ حالات میں کرونا کے خلاف انسان کو خود ہی بغیر دوائی کے ویکسین کے ٹھیک کر رہی ہے. تو روزہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے اور کرونا کے خلاف جنگ ہے. اور روزہ جو ہے در حقیقت یہ کرونا کے خاتمے کا اعلان ہے. تو جو شخص روزہ رکھے گا وہ یقیناً نہ صرف یہ ہے کہ اپنے اندر قوت مدافعت پیدا کر کے کرونا جیسے مرض سے بچے گا، اگر کوئی مریض بھی ہے تو وہ بھی اس سے بچ جائے گا. تو اسلام دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے سب پر اگر روزہ لازم کر دیا ہے تو وہ آپ کے فائدے کے لیے کیا ہے. میں تو تمام غیر مسلموں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ جیسے اسلام میں روزہ رکھا جاتا ہے ویسے آپ ڈرائی فاسٹنگ کر لیں. اس سے آپ کے اندر امیونٹی پیدا ہوگی اور آپ کرونا کے خلاف اور وائرسز کے خلاف اور کئی بیماریوں کے خلاف، کینسر کے خلاف آپ میں ایک امیونٹی پیدا ہو جائے گی. اس کی بڑی لمبی سائنسی بحث ہے جس کا یہ موقع نہیں ہے. تو وہ امیونٹی، وہ قوت مدافعت آپ کو بیماریوں سے بچائے گی. آج پورے عالم کو، پورے عالم انسانیت کو بیماریوں سے بالخصوص کرونا جیسی وبا سے بچانے کے لیے سب لوگوں کو یہ چاہیے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ روزہ رکھیں. مسلمان تو ضرور رکھیں کہ ان پر فرض کر دیا گیا ہے، اور تمام غیر مسلم بھی اس کو ڈرائی فاسٹنگ سمجھ کر رکھیں کہ اس سے ان میں ایک بہتری اور صحت کی امید آئی. ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے گفتگو کی اور بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے ہمیں میسج دیا. اور رمضان جو ہے وہ نجات کا، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے. تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اے خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، اے خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. تو ناظرین و سامعین، ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت انداز سے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی. تو پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. پروگرام کا اختتام جو ہے وہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. سعودی عرب اور ریاض بھتانز کیرلا مارکیٹ صفا مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش ہر قسم کی معیاری میڈیسن پر 10% ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے. رابطے کے لیے
27665556 बेहतरीन मेडिसिन का मरकज दारुल हुकूमत अर्रियाज में खान ट्रैवल एंड कार्गो सर्विस आपकी खिदमत में पेश अपना कीमती सामान अपने प्यारों तक पहुंचाने के लिए काबिल एतमाद इदारा खान ट्रैवल एंड कार्गो सर्विस से राब्ता करें 059776330114763016016